بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں فالج اور ہارٹ اٹیک کے حملے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ نومبر، دسمبر، جنوری میں ڈیتھ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے، یعنی اموات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سردی کے موسم میں دو چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے فالج اور ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ دل کے پٹھوں کے لیے خون کی فراہمی میں اچانک اور بہت زیادہ کمی کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ اسے دماغ میں خون کی روانگی متاثر ہونے پر ہوتا ہے، جسے فالج کہا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اور فالج کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں اور یہ علامات ظاہر ہونے پر کیا کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنے اصل موضوع کی، اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سردی میں فالج اور ہارٹ اٹیک کے دو بڑی معلومات کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سردی کے موسم میں پانی نہیں پیتے، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور انسان کا خون جم جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں انسانی جسم کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، اس لیے ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ سردی میں گرم مشروبات اور گرم چیزیں کھانی چاہیے، نیم گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے اور جسم کو گرم کپڑے، چادر، ٹوپی پہن کر گرم رکھنا چاہیے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، سردی کے موسم میں بچوں اور بڑوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایک انسان کی جان بچانی گویا پوری انسانیت کی جان بچانی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے یہ میسیج کسی کی قیمتی جان کو بچا سکے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تاکہ یہ انسان عقل کا استعمال کرے اور خود اپنی صحت کا خیال رکھے۔ یہ میڈیکل سائنس کی ماہرین کی رائے ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور جو تجویز آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ میڈیکل کے ماہرین کی ہیں۔ اور جو بات بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیم گرم پانی پئیں۔ سردی کے موسم میں عام مشاہدات ہوتا ہے کہ لوگ مشکل سے 1 یا 2 گلاس پانی پیتے ہیں، جبکہ پانی کی کم از کم مقدار 8 گلاس بتائی جاتی ہے۔ خاص طور پر بوڑھوں کو پانی کی یہ مقدار لازمی استعمال کروائیں، اور بچوں کو بھی کم از کم 5 سے 6 گلاس نیم گرم پانی لازمی استعمال کروائیں تاکہ ان کے سردی کے مہینے آسانی کے ساتھ اور اچھی طرح گزر سکے۔ پیارے دوستو، تندرستی ہزار نعمت ہے، اسی لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عموماً ہم لوگ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے اور ان باتوں کو ہلکا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ باتیں بالکل نظر انداز کرنے کی نہیں ہیں، کیونکہ جب دل کی یا دماغ کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ آئیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فالج یا ہارٹ اٹیک کی ابتدائی علامتیں کیا ہیں۔ پیارے دوستو، ان علامات کے ظاہر ہونے پر آپ نے کرنا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ یاد رہے کہ تمام افراد میں ضروری نہیں کہ ہارٹ اٹیک کا آغاز سینے میں اچانک اور شدید تکلیف سے ہو، بلکہ ہارٹ اٹیک کی ابتدائی علامات پیچیدہ تشکیل پا سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں علم بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر فرد میں علامات کی نوعیت میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی چند ابتدائی عام علامات یہ ہو سکتی ہیں کہ سینے میں ایسی معتدل تکلیف ہو جو آہستہ سے شروع ہو اور پھر بار بار آتی جاتی رہے۔ بازوؤں، کمر اور جبڑے میں عدم اطمینان کا احساس، متلی یا پیٹ میں درد، سر چکرانا، سانس لینا مشکل ہونا۔ اس مقابلے میں فالج کی ابتدائی علامات کو پکڑنا
پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی سب سے عام نشانی منی اسٹروک ہے، جس کا سامنا فالج کے اصل دورے میں چند گھنٹے، دن یا مہینوں پہلے ہو سکتا ہے۔ منی اسٹروک کی علامت میں اچانک سر درد، کمزوری یا سینہ بالخصوص جسم کے ایک حصے میں توازن اور چلنے کے مسائل، اچانک بہت زیادہ الجھن اور کھانا نگلنے میں مشکلات قبل ذکر ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ فالج کی علامات کو ہارٹ اٹیک کے مقابلے میں نظر انداز کرنا زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ دونوں میں نمایاں فرق ہے کہ فالج میں دماغ کی صلاحیت کا اچانک سامنا ہوتا ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک کی بنیادی علامت میں سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ بازو بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک میں ایک یا دونوں بازو میں، مگر اکثر بائیں بازو میں درد نیچے کی جانب سے ہوا جاتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فالج میں ایک ہاتھ کے چہرے کا ایک حصہ سن یا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہارٹ اٹیک سے متاثر فرد تکلیف کے باوجود دونوں ہاتھ اوپر اٹھا سکتے ہیں، جبکہ فالج کی شکار فرد کے لیے عموماً دونوں ہاتھ اوپر اٹھانا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرد اور خواتین میں یہ علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ مردوں میں عموماً ہارٹ اٹیک کی بنیادی علامت سینے میں تکلیف ہوتی ہے، جس میں انہیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہے یا سینے میں شدید کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ دیگر علامات میں کندھوں، گردن یا جبڑوں میں تقسیم، سانس لینے میں مشکلات، سر ہلکا ہونا، متلی یا ٹھنڈے پسینے قابل ذکر ہیں۔ فالج کی ابتدائی علامات میں اچانک سر درد، جسم یا چہرے کا ایک حصہ کمزور یا سن ہو جانا، بینائی کے مسائل اور بولنے میں مشکلات یا دوسروں کی بات سمجھ پانا قابل ذکر ہے۔ پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، مردوں اور خواتین میں فالج کی علامات اکثر ملتی جلتی ہوتی ہیں، مگر ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خواتین کو چند دیگر علامات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، جیسے ہوش کھو دینا، تھکاوٹ، تکلیف، جسمانی کمزوری اور پیشاب پر کنٹرول کھو دینا۔ اسی طرح ان میں ہارٹ اٹیک کی علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے رشی کاری ہو جانا، سینے کے نیچے حصے جہاں شکن کے اوپر حصے میں تکلیف، پورے حصے میں درد اور انتہائی شدید تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ فالج اور ہارٹ اٹیک دونوں میں زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ تو یاد رہے کہ فالج اور ہارٹ اٹیک دونوں ہی جان لیوا ہوتے ہیں، مگر بیشتر کیسوں میں مکمل ریکوری ممکن ہوتی ہے۔ اس کا انحصار علامات کی شدت اور اس پر ہوتا ہے کہ طبی امداد کتنی جلدی مل جاتی ہے۔ مؤثر علاج اور صحت مند طرز زندگی کے ساتھ ہارٹ اٹیک کو شکست دینے والا افراد متعدد برسوں تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر فالج کے بعد کی حالت کی پیشگوئی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ فالج میں دماغ کے کس حصے کو نقصان پہنچا، جبکہ زندگی بھر پیچیدگیوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، چاہے فوری علاج میسر آ جائے اور بحال نو پر بھی کام کیا جائے۔ کچھ پیچیدگیوں میں چلنے میں مشکلات، کھانا نگلنے کے مسائل، ایک یا دونوں ہاتھوں کے افعال میں کمی، پیشاب کا کنٹرول ختم ہو جانا اور دماغ کی تنزلی قابل ذکر ہے۔ پیارے دوستوں، آئے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب فالج یا ہارٹ اٹیک کا شبہ ہونے پر کیا کرنا چاہیے۔ تو یاد رہے کہ فالج یا ہارٹ اٹیک کا متموی دورہ ہمیشہ طبی ایمرجنسی چاہتا ہے، اسی لیے شک ہونے پر طبی امداد کے لیے فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے، جس سے نہ صرف زندگی بچ سکے بلکہ ہارٹ اٹیک سے ہونے والے نقصان کو محدود کرنا بھی ممکن ہوگا۔ جس حد تک ممکن ہو پائے سکون رہنے کی کوشش کریں۔ گھر کے افراد، پڑوسی یا دوستوں سے مدد حاصل کریں۔ اگر آپ کے سامنے کسی بھی فالج یا ہارٹ اٹیک کا شبہ ہو، اس پر رشی کاری ہو جائے تو انہیں پشت کے بل لٹا دیں، ایک ہاتھ اوپر کریں اور دوسرے ہاتھ کو سینے کے درمیان رکھیں، ہر سیکنڈ سینے کو دبائیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک بیان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بوقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔